وعلیکم السلام۔ جو انڈونیشیا سے ہیں ان کا ایک سوال ہے حضور کی ذات، وہ کہتی ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی نے ایک عیسائی لڑکے سے چرچ میں شادی کی اور کچھ عرصے بعد ان کی پھر علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے دوبارہ بیعت کی اور لڑکا بھی مسلمان ہو گیا، اور وہ قاضی کے پاس گئے کہ ہمارا دوبارہ نکاح کرا دیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا نکاح قائم ہے، ختم نہیں ہوا۔ تو اس سلسلے میں اسلامی پوزیشن کیا ہے؟ اسلامی پوزیشن یہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو قرآن کریم غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے وہ لڑکا تو مسلمان ہوا کہ نہیں، یہ لڑکی غیر مسلم ہو گئی جس نے قرآن کی تعلیم کے خلاف ایک غیر مسلم سے شادی کی ہے، اور غیر مسلموں کی شادیاں قانونی طور پر تسلیم کی جاتی ہیں، اس لیے مذہب کا معاملہ بیچ میں اتفاقی آیا ہے۔ ایک اسلام کی نافرمان لڑکی نے ایک شادی کی، اس کی شادی دنیا کے قوانین کے مطابق درست ہے اور اس کی اولاد جائز ہوگی۔ جماعت احمدیہ اس معاملے میں ایسے فتوے نہیں دیتی کہ ایسی لڑکیاں جنہوں نے اسلام کی قدروں کو چھوڑ کر شادی کی ہے ان کی اولاد نعوذ باللہ بلد الحرام ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ مذہبی لحاظ سے اس کی غلطی کی سزا اسے خدا دے گا۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، یہ ایک عالمی قانون ہے، اور اس عالمی قانون کے مطابق ہر شادی جو ملکی دستور کے مطابق کھلم کھلا ہو اور مخفی پہلو میں رکھتی ہو وہ جائز ہوتی ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا، یہ اصول غلط ہوتا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مشرک جوڑے مسلمان ہوئے تھے سب کا نکاح دہرایا جاتا، کسی کا نکاح نہیں دہرایا گیا۔ سب سے بڑی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام سے پہلے آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور جب اسلام نازل ہوا آپ نے دوبارہ نکاح نہیں پڑھا۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو نکاح کے تعلق میں مخاطب کرنے والی آیات ہیں، ان میں سے سب سے پہلی آیت جو نکاح پہ پڑھی جاتی ہے اس میں دین کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی جو آیات منتخب فرمائیں، ان میں پہلی آیت آپ یہ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اس ساری آیت میں کہیں مسلمان ہونے کا، اس کے عیسائی ہونے کا، یہودی ہونے کا، کسی مذہب کا ذکر تک نہیں ملتا۔ مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان۔ ان کے واقعات کیا بیان ہوئے؟ تمہارے آباء و اجداد کا یہ حال تھا، اس سے تم یوں بنے ہو، اور آئندہ تم سے یہ ہونا ہوگا۔ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ رحمی معاملات میں تم اللہ سے التجائیں کرتے ہو، اور تساءلون بہ والارحام، اس لیے تقوی اختیار کرو کہ تم خدا ہی سے مانگتے ہو۔ والارحام، اور ارحام کے تعلق میں خصوصیت سے جس سے مانگتے ہو اس پر نگاہ رکھنا۔ اب بتائیں یہاں کس مذہب کا ذکر ہے؟ نہ اسلام کا، نہ عیسائیت کا، نہ یہودیت کا۔ بس نکاح کو اسلام ایک عالمی ضرورت کے طور پر تسلیم کرتا ہے، اور نکاح کے بعد ایسے شخص کے بچوں کا یا خاوند کا یا دونوں کا اکٹھے مسلمان ہونا، ان پر اسلام لانے کے لیے نئی رسومات عائد نہیں کرتا۔ ان کو اثر نو اسلام کی رسومات نہیں، شادی بیاہ کی وہ رسومات جو اسلام میں چلتی ہیں وہ ان پر دوبارہ فرض نہیں کرتا۔ اگر یہ بات درست نہ ہو تو ساری دنیا ولد الحرام ہے، صرف مولوی کا نکاح جائز، باقی سب جھوٹے۔
ظہور مہدی آخر